دین اسلام کی بات ہو اور سیدنا صدیق اکبر ابو بکر کی بات نہ ہو تو اب وہ جو ہے نا وہ میوچلی ایکسکلوسیو ایک ورڈ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک بہت اسٹرانگ پلر تھے، اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کا سلام براہ راست آیا تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا ان دونوں کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ لوگوں کو اکثر چیزیں پتہ ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان کی زندگی میں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ انہوں نے ایسے سٹیپس لیے کہ خلیفۃ الرسول اللہ کیوں بنے وہ۔ حضرت ابو بکر خلیفۃ الرسول اللہ اس لیے بنے کہ کچھ کام اللہ نے ان سے ایسے لینے تھے جو شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دنیا سے جاتے ہی آپ کو پتہ ہے ارتداد ہو گیا، لوگ اپنے دین سے پھرنا شروع ہو گئے، زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، اور بہت سارے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر جو تھے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کر دی اس پہ there was no second argument on that۔ نمبر 1 معراج از این ایگزامپل، جب لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے ان کے بیسٹ فرینڈ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات گئے اسرا پہ اور اسرا سے گئے اوپر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت وضو فرما رہے تھے غالباً کسی نماز کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ کے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا پھر صحیح کہو، تو یعنی کہ صدیق کا لقب ان کو وہاں سے ملا۔ اسی طرح جب آپ کی صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط لکھی وہ ظاہری بات ہے بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس پہ صدیق اکبر حضرت عمر جا کے حضرت عمر نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں، ہم کیوں ایسی شرائط پہ مان رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ عمر جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ تو پھر وہ گیا ابو بکر کے پاس کہ آپ آئے میرے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کریں۔ انہوں نے کہا جو انہوں نے کر دیا ان سے تو میں دوسری there is no second thought about it، جو نبی نے کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے بھی پھر چلے گئے۔ حضرت عمر کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسٹرانگ پوزیشن میں اس وقت لیٹس گو اینڈ فنش دیم آف۔ اور حضرت عمر کی ماشاءاللہ پرسنالٹی بھی ایسی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو بعد میں جب یہ سارا کچھ ہوا اور حکمت دیکھی حضور کی انہوں نے اس وقت، تو پھر حضرت عمر کو اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہا کہ میں نے کیوں آرگومنٹ کیا تھا اس چیز کے اوپر، اور ہمیشہ تا حیات غلام آزاد کرتے رہے اور صدقہ دیتے رہے۔ لیکن وہ حضرت عمر سبحان اللہ وہ شخص ہیں جن کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ قرآن میں ان کی تائید کی ہے، تو اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ سر آنکھوں پہ۔ تو ڈفرینس آف اوپینین تھا، لیکن عقیدت کے اندر رہ کے، بہت عقیدت کے اندر رہ کے، ڈر کے اندر رہ کے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات پہ آتے ہیں جی، تو سیدنا صدیق اکبر کا ایک واقعہ جو نمبر 1 جو انہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، حتیٰ کہ یہاں تک کہ صحابہ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ مدینہ کو لوگ تباہ کر دیں گے، اس وقت جتنی آپ نے ساری فوجیں باہر بھیج دی ہیں، انہوں نے کہا چاہے گدے میں ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو کھا جائیں، میں اپنے نبی کے حکم کو نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ زکوٰۃ دینی ہے تو دینی ہے، چاہے وہ ایک اونٹ کی رسی کے برابر ہی کیوں نہ۔ ارتداد کیا ہے کسی نے تو مرتد قابل قتل ہے۔ میں اس کو اب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ آپ جسامت میں کمزور ہیں لیکن ایمان میں آپ سب سے اوپر ہیں۔ تو اس لیے اب یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت ابوبکر کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں۔ ساری فوجیں مدینہ سے نکال دی انہوں نے، there was nothing to defend مدینہ، لیکن توکل کس پہ تھا؟ اللہ کی ذات پہ تھا۔ اور
جب حضرت اور خالد بن ولید، حضرت عمر نے 2-3 دفعہ کہا کہ خالد بن ولید کو آپ سپہ سلاری سے ہٹا دیں، انہوں نے کہا کہ جس سوڈ کو اللہ نے نبی نے نکال کے باہر کھڑا کیا، اللہ کی تلوار کو، اس کو میں اندر کیسے ڈالوں واپس؟ جو اللہ کے نبی نے آخری کمانڈر ان چیف چن لیے تھے، بس میں انہی کے ساتھ لڑوں گا جب تک میں حیات ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کو شکست دی، آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ والوں کو بھی، ارتداد والوں کو بھی، جھوٹے انبیاء کو بھی۔ اور حضرت عمر نے پھر حضرت ابو بکر کا ماتھا چوما اور کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے ان کو یہ خلیفہ کا منصب دیا گیا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، لیکن حضرت ابو بکر نے اس امت کو بچانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تبوک کا واقعہ، یہ اگر نہ سنایا جائے تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں اپنا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس دن حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج مطلب ایمان کے اندر ان کی ہماری تھی نا کہ ہماری تنخواہیں کتنی، اسی تنخواہ کتنی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر میں ہوتا تھا کہ کس کا ایمان زیادہ ہے، پازیٹیو وے میں، ناٹ نیگیٹو وے۔ تو آج اس دن حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ آج میں ابو بکر کو انشاءاللہ شکست دے دوں گا محبت میں۔ تو پتہ چلا آگے جا کے دیکھا کہ حضرت ابو بکر سے حضور کلام کر رہے، پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر اپنا آدھا سامان لے آئے تھے گھر کا، میں گھر صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ گھر کے باہر ایک ٹاٹ لگی ہوتی تھی جو پردے کا کام دیتی تھی، وہ اتاری، اپنے کپڑے اتار کے اس میں ڈالے، وہ ٹاٹ اپنے اوپر لپیٹی، اس کو سوئی بھی استعمال نہیں کی، گھر کی باہر کانٹوں سے سی لیا کہ میرا جسم ڈھک جائے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ٹاٹ پہن کے وہ حضور کے پاس آئے اور اپنا گھر کا سارا سامان، حضرت عمر نے اس دن کہا کہ I cannot surpass ابو بکر، جو مرضی میں کر لوں، ان کا ایمان کا لیول کچھ اور ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت صدیق اکبر نے جو لباس پہنا ہوا تھا، اسی لباس میں جبرائیل آئے۔ جبرائیل آگے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور نے پوچھا کہ آپ نے تو وہی لباس پہنا ہوا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ آج تمام فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں، جو کہ انکاؤنٹیبل ہیں، سب نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دوست نے جو قربانی دی ہے اس دین کے لیے، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا۔ تو اینجلز فالوڈ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل کے ہاتھ کہا کہ میرا سلام عرض کرنا ابو بکر کو، اور ان سے پوچھنا کہ کیا وہ میرے سے راضی۔ یعنی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرا سلام عرض کرنا ابو بکر کو، اور ان سے پوچھنا کہ ابو بکر اللہ رب العزت سے راضی۔ ادھر الٹا حساب ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے رضا، ادھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر اس حالت میں ہم سے راضی ہیں۔ اب میرے ایسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا فن خان بن جاتا کہ یار اللہ کا سلام بھی آیا اور اللہ مجھ سے یہ پوچھ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، روئی جا رہے تھے۔ He started crying after hearing this۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اوقات نہیں کہ اللہ میں سلام بھیجے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اللہ مجھ سے پوچھے میں اس سے راضی ہوں۔ اسی پہ اقبال نے لکھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر ادھر لکھا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی رضا کیا ہے، آپ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے، میں آپ کو سلام بھیج رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں اور آپ کی رضا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیکاز آف ہز ون انسیڈنٹ جس میں انہوں نے، اچھا سبحان اللہ، بچیاں بھی کیسے ٹرینڈ کی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ 4 ان کی جو جنریشن ہیں وہ صحابہ تھی. ان کے والدین بھی تھے، یہ بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، صحابہ 4 جنریشن صحابہ تھی. تو حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر پیچھے کچھ چھوڑ کے گیا بھی ہے یا نہیں. تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پتھر ڈالے اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور حضرت ابو قحافہ اس وقت تک اپنی آئی سائٹ لوز کر چکے تھے. ان کا ہاتھ پھیرا، انہوں نے دیکھے اتنی اشرفیاں چھوڑ کے گئے. مطلب کہ بچوں کی ٹریننگ کیسی تھی. اور اسی طرح جب اس خبیث نے، یہ جو تھا ابو جہل، جب حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس پہ ہجرت پہ، تو اس وقت سب سے پہلے یہ حضرت ابو بکر کے گھر گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر از دا موسٹ کلوزسٹ فرینڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے انفارمیشن ضرور ملے گی. تو وہاں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں پتا کدھر ہے. اس خبیث کے بچے نے، ایسا خبیث انسان تھا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے چہرے انور پہ تھپڑ مارا، جن کو کوئی ہاتھ لگانے کا سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن یہ ایسی بچیاں تھیں، یہ ایسی ہماری امت کی بچیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اللہ تعالیٰ کی خاطر، تھپڑ کھائے ایسے غلیظ لوگوں سے. اور سیدنا صدیق اکبر کی ایک آخری مومنٹ میں آپ کو بتا دوں. جب روز محشر ہوگا نا، جب انبیاء پریشان ہوں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شفاعت کا رتبہ آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھیں گے سجدہ سے، اٹھیے میرے محبوب، بتائیے کیا ہے آپ کے پاس پیش کرنے کو. میں سخت جلال میں، اللہ سخت جلال میں ہوں گے، صرف سیدنا ابو بکر کو آگے کر دیں گے. اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ یوں کر کے نیچے آ جائے گا. ابو بکر کو دیکھ کے ہی صرف اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا قیامت کے دن. مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ وہ صرف اس امت کے کام نہیں آئے، کل کو قیامت کے دن بھی. اور اللہ کے نبی کے یہ کال بھی یاد رکھیے گا، میں نے ہر ایک کا قرض اتار دیا ہے. ابو بکر از the only one جس کا قرض اللہ قیامت کے دن اتاریں گے، جس کا قرض اللہ قیامت کے دن اتاریں گے. یہاں پہ دنیا میں میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں میرے پہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا قرض اللہ ہی اتار سکتے. آپ خود سوچیں، ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی آپ جب جاتے ہو زیارت کرنے غار ثور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے مبارک پہ بٹھا کے وہ پوری پہاڑی چڑھی. مطلب کہ نبوت کا بھار جو تھا وہ حضرت ابوبکر نے اپنے کندھوں پہ لیا. اور سیم ایج تھی تقریباً، حضور سے 1 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر جو تھے. تو ویسے بندہ پہاڑ پہ چڑھے تو سانس چڑھ جاتا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں آنے دی. اور پھر شام کا والا واقعہ آپ کے سامنے، کیا پہلو کور کروں میں ان کے، کہ سانپ نے اتنا ڈسا کہ آنکھوں سے آنسو گرے. تو پھر جا کے، اور آنسو اس وجہ سے نہیں گرے گئے، وہ تکلیف کی وجہ سے تو رخسار مبارک پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک سانپ تھا وہ مجھے ڈس رہا تھا، تو آپ نیند میں تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیا. تو پھر جا کے سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے اپنا لوب دہن لگایا اور وہ پھر ہیلنگ ہوئی. اور پھر کہتے ہیں ہجرت میں کبھی ادھر رائٹ ہوتے تھے، کبھی لیفٹ ہوتے تھے، کبھی رائٹ ہوتے تھے، کبھی سامنے جاتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے. حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ دشمن لیفٹ سے نہ حملہ کر دے، رائٹ سے نہ کر دے، سامنے سے نہ کر دے، پیچھے سے نہ کر دے. کیا کیا احسانات گنا، مطلب کہ کیا کیا باتیں بتاؤں میں حضرت ابوبکر سے ریلیونٹ. لیکن جس بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ٹاٹ کا لباس پہنو، جس بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ کہا کہ
اس جیسے بن کے دکھاؤ، ابو بکر جیسے. اور جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میرا سلام عرض کرنا، اور ابو بکر سے پوچھنا کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. میرے خیال سے this is enough to conclude everything. اور دوسرا سلام سیدنا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا، وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. صدیق کا لقب معراج کی وجہ سے ان کو ملا تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ دوسری تھاٹ ہی نہیں تھی. آج مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بچانے والا خود ہے، لیکن بظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ پرسنالٹیز کو لاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر نہ ہوتے حضور کے بعد خلیفہ، تو I don't think situation would have been the same. یہ میری اپنی ناقص رائے ہے، لیکن میں تو اس پہ بڑا سوللی بلیو کرتا ہوں، کیونکہ جو سیدنا صدیق اکبر نے جو تحمل، یعنی کہ جب ایوری ون واز پٹ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، سیدنا عثمان سے چلا نہیں جا رہا تھا، سیدنا عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے. سنبھالا کس نے سکت امت کو؟ ابو بکر. تو میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے. اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن جس دن روز محشر کے دن، جس دن اللہ اپنے پورے جاہ و جلال میں ہوں گے، حضور نے صرف سیدنا ابو بکر کا ہاتھ پکڑنا اور اللہ کے سامنے کر دینا، بس. اللہ کا غصہ وہیں سے جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ تو صدیق اکبر ہیں. پھر آگے فاروق اعظم کی باری آ جائے گی، پھر آگے عثمان غنی کی باری آ جائے گی، پھر آگے علی مرتضیٰ کی باری آ جائے گی. سارے ہمارے پیارے ترین صحابہ جو ہیں حضور کے، حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت طلحہ، ان کی باری آتے ہمارے گناہ گاروں تک آتے آتے اللہ تعالیٰ کا غصہ ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہو چکا ہو. لیکن ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ان لوگوں کا. بات یہ. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.